ناظرین گرامی، اس دنیا میں بسنے والی ہر چیز اس رب تعالیٰ نے بہترین انداز میں بنائی ہے، اور اس نے اپنی بے شمار اس میں نشانیاں رکھی تاکہ انسان اس میں غور کرے اور اس کی ذات پر ایمان لائے۔ اس لیے وہ اپنی کتاب قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہماری نشانیوں میں غور نہیں کرتے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو آئے ناظرین، ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر کیا کرتی ہیں، اور مزید یہ کہ بارش ہونے سے پہلے ہی انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی چونٹی کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آنے والے موسموں کے بارے میں اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، جو سائنس ناظرین آج بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے پتہ کر رہی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ہم غور کریں تو عقل حیران رہ جائے۔ قرآن مجید میں چونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرائے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ ناظرین گرامی، چونٹیوں سمیت کئی جانور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان سے بات کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور جو بات قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست سماجی سسٹم میں رہتی ہیں، اور ناظرین اتنے کمپلیٹیڈ سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتیں، بلکہ چونٹیاں بات چیت کرنے کے لیے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کیمیکل کا استعمال کرتی ہیں، یعنی ناظرین ایک طرح سے یہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں۔ اور ناظرین ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے چھوٹے چھوٹے کیمیکل نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چونٹی اس سے ساری بات سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے ناظرین آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ ناظرین پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ بات چیت کرتی ہیں، اور سائنسی ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ چیٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک معمولی سی چونٹی اپنے وزن سے تقریباً 20 گنا زیادہ وزنی چیز اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے، اور ان میں سے بعض کی اقسام تو ایسی بھی ہیں جو اپنے سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے، اور انہیں وقت سے پہلے ہی بارش کا اندازہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ناظرین ان میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر انہیں محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے، اور اس طرح سے ناظرین چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہن سہن کا انتظام کر لیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ لوگ ذرا سوچیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے کہ 1400 سال پہلے کون سی ایسی ٹیکنالوجی اور مشین تھی جس کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا، جس بات کو آج سائنس سالوں کی ریسرچ کرنے کے بعد بتا رہی ہے۔ ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی قرآن میں غور و فکر کیا، اس پر ریسرچ کی، تو وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔